ایک علاقے کے اندر ایک تاجر رہتا تھا۔ یہ پورے علاقے کے اندر ایماندار مشہور تھا۔ لوگ اس کے پاس آ کر اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ جو بھی بندہ اس کے پاس امانت رکھنے کے لیے آتا تو یہ خوشی خوشی ان کی امانت اپنے پاس رکھ لیتا۔ پورے علاقے کے اندر یہ بندہ اچھا اور نیک دل جانا جاتا تھا۔ جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوتے تو کسی نہ کسی موضوع پر اس بندے کا ذکر چھڑ ہی جایا کرتا تھا۔ اس علاقے میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس نے تاجر کی کافی ساری تعریفیں سن رکھی تھی کہ یہ تاجر کافی ایماندار بندہ ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر الزام لگا کر اسے بدنام کیا جائے۔ اس عورت کے پاس کچھ زیورات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے تمام زیورات کو اکٹھا کیا اور تاجر کے پاس آ گئی۔ تاجر کے پاس آ کر اس نے زیورات دے دیے اور تاجر سے کہا کہ میں یہ زیورات آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتی ہوں۔ تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے پاس اپنی امانت چھوڑ سکتی ہیں۔ تاجر نے اس کے زیورات اپنے پاس رکھ لیے۔ کچھ دنوں بعد یہ واپس لوٹ آئی اور آ کر تاجر سے کہنے لگی کہ مہربانی کر کے میری امانت مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ تاجر نے اس کے زیورات اٹھا کر اسے واپس کر دیے۔ اس نے اپنے زیورات دیکھے تو سارے کے سارے مکمل تھے، پر پھر بھی اس نے تاجر کو بدنام تو کرنا تھا۔ اس نے بہانہ بنا کر تاجر سے کہا کہ میرے ان زیورات میں سے ایک انگوٹھی غائب ہے۔ تاجر نے کہا کہ بی بی، آپ نے جو میرے پاس زیورات رکھے تھے وہ سارے کے سارے یہی تھے اور میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ مجھ پر ایسے ہی بلا وجہ الزام لگا رہی ہیں۔ عورت نے کہا کہ نہیں، مجھے پورا یقین ہے اس میں سے ایک انگوٹھی غائب ہے۔ مہربانی کر کے آپ مجھے واپس لوٹا دیں۔ تاجر نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تو آپ کے زیورات کے ڈبے کو کھول کر بھی نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے، اور آپ تو یہ تک کہہ رہی ہیں کہ اس میں سے ایک انگوٹھی غائب ہے، جبکہ میں نے تو آپ کا ڈبہ تک نہیں کھولا۔ عورت نے کہا کہ نہیں، بس آپ مجھے میری انگوٹھی واپس لوٹا دیں، ورنہ میں آپ کو پورے علاقے کے اندر بدنام کر دوں گی اور میں اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے کر جاؤں گی۔ تاجر نے اس سے کہا کہ جب میں نے چوری کی ہی نہیں ہے تو واپس کیسے لوٹاؤں؟ باقی آپ کی مرضی، آپ جو کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ یہ تاجر کے پاس سے اٹھی اور اٹھ کر باہر آوازیں لگانا شروع کر دی کہ اے لوگو، میری درد بھری داستان سنو۔ اس تاجر نے میری امانت میں خیانت کی ہے۔ لوگ اس کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے آ کر اس سے پوچھا کہ بی بی، تم کیوں اتنی زور زور سے چیخ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ تاجر کے پاس میں نے اپنے زیورات رکھے تھے، اس نے میرے زیورات میں سے ایک انگوٹھی چرا لی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری انگوٹھی واپس کرو تو یہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ تاجر تو کافی ایماندار بندہ ہے، ہم نے تو آج تک کبھی بھی اس کی شکایت نہیں سنی، تم بے بنیاد ہی اس پر الزام لگا رہی ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں الزام نہیں لگا رہی، واقعی میں میرے زیورات میں سے ایک انگوٹھی غائب ہے۔ آپ لوگ مہربانی کر کے اس تاجر سے میری انگوٹھی لے دیں۔ لوگوں نے کہا کہ بی بی، تم بے بنیاد الزام لگا رہی ہو، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ عورت نے جب دیکھا کہ لوگوں سے بھی اس کی بات نہیں بن رہی تو اس نے سوچا کہ اب قاضی کی عدالت میں جا کر وہاں پر اپنا مقدمہ پیش کرتی ہوں۔ پھر یہ سیدھا قاضی کی عدالت میں چلی آئی۔ قاضی کی عدالت میں آ کر اس نے قاضی سے کہا کہ جناب، میں نے اپنے زیورات بطور امانت تاجر کے پاس رکھے تھے۔ جب میں تاجر سے اپنے زیورات واپس لینے گئی تو ان میں سے میری ایک انگوٹھی غائب تھی۔ مہربانی کر کے آپ تاجر سے میری انگوٹھی واپس لے دیں۔ قاضی نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ تاجر کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ سپاہیوں نے قاضی کے حکم پر عمل کیا۔ یہ سیدھا تاجر کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ کو چوری کے جرم میں قاضی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مہربانی کر کے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تاجر اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھا اور سپاہیوں کے ساتھ قاضی کی عدالت میں آ گیا۔ قاضی نے تاجر سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس عورت کے زیورات میں سے انگوٹھی چوری کی ہے؟ تاجر نے کہا کہ کچھ دن پہلے یہ عورت میرے پاس اپنے زیورات رکھ کر گئی تھی۔ جب واپس لینے آئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے میری انگوٹھی چوری کر لی ہے، جبکہ قاضی صاحب، میں نے تو اس کے زیورات کا باکس کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ پورے علاقے کے اندر مشہور ہے
کہ میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ آپ لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو میرے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں۔ قاضی نے کہا کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انسان کا دل بدلنے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے کبھی چوری نہیں کی ہوگی، ہم مان لیتے ہیں۔ کیا پتہ اس بار آپ کا دل ڈول گیا ہو اور آپ نے اس کے زیورات میں سے انگوٹھی چرا لی ہو۔ مہربانی کر کے آپ اس عورت کی انگوٹھی واپس کر دیں۔ تاجر نے کہا کہ جب میں نے چوری کی نہیں ہے تو انگوٹھی واپس کیسے کروں؟ قاضی نے کہا کہ تاجر صاحب، آپ کو 1 دن کی مہلت دی جاتی ہے، کل کو دوبارہ آپ کے مقدمے کی سنوائی ہوگی۔ تاجر واپس گھر چلا آیا۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ یہ یہی سوچتا رہا کہ مجھ پر ایسے ہی بہتان لگ گیا ہے، اب پورے علاقے کے اندر میرا نام بدنام ہو رہا ہے، لوگ مجھے چور سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اب اگلے دن واپس اسے قاضی کی عدالت میں آنا تھا۔ وقت ہو گیا اور یہ قاضی کی عدالت آ گیا۔ قاضی صاحب اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ مقدمے کی سنوائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ قاضی صاحب نے تاجر سے کہا کہ بتائیں جناب، آپ نے انگوٹھی واپس کرنے کا سوچا یا نہیں؟ ورنہ میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس طریقے سے میں آپ سے سچائی اگلوا سکتا ہوں۔ تاجر نے قاضی صاحب سے کہا کہ جناب، اب میرے پاس تو کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ میں نے اس کی انگوٹھی چوری نہیں کی، پر آپ ایک کام کیجئے، 2 پرچیاں ڈال لیں، ان پر لکھیں کہ تاجر چور ہے اور دوسری پر لکھیں تاجر چور نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہو جائے گا اگر میں چور ہوں گا تو میں اسے انگوٹھی کے بدلے 200 اشرفیاں دوں گا۔ اگر اس پرچی کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ میں چور نہیں ہوں تو پھر اس عورت کو مجھ پر الزام لگانے کے جرم میں اپنے سارے زیورات مجھے دینے ہوں گے تاکہ اس عورت کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ قاضی نے کہا کہ بے شک ہمیں تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ اسی وقت بھری عدالت کے اندر 2 پرچیاں ڈالی گئیں۔ ایک چھوٹے بچے کو بلایا گیا۔ بچے نے آ کر پرچی کھولی تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ تاجر چور نہیں ہے۔ قاضی نے عورت سے کہا کہ تم جھوٹی ہو۔ تاجر اپنے ایمان پر پکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اور یہ بندہ بالکل سچا نکلا۔ اب سچ تم ہی بتاؤ کہ تم نے اس پر جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے کہا کہ میں اس کی ایمانداری سے جل چکی تھی، پورے علاقے کے اندر اس کا نام مشہور ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر چوری کا الزام لگا کر اس کو بدنام کروں، پر میں اس کو بدنام نہیں کر پائی اور میرا سارا پلان پکڑا گیا۔ قاضی نے کہا کہ وہ تمام زیورات لا کر سزا کے طور پر تاجر کو دے دو۔ عورت اپنے زیورات لینے کے لیے گھر جانے لگی تو اسی وقت تاجر نے کہا کہ قاضی صاحب، مجھے اس کے زیورات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے مجھ پر جو بھی الزام لگایا تھا میں معاف کرتا ہوں، باقی اس نے جو مجھے بدنام کرنے کا سوچا تھا وہ پلان اس کا ناکام ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔